الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ سب سے بہترین قول یہ ہے اور سب سے زیادہ محفوظ قول سیف کہ بندہ شب قدر کی تلاش، لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری پورے عشرے میں کرے، 10 کی 10 راتوں میں کرے، کسی رات کو چھوڑے نہیں، تو انشاءاللہ اس کو شب قدر کی یہ فضیلت اسے حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اتنا بڑا ثواب ہے، اس کے لیے ضرور ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ اور اس کی دلیلیں کیا ہیں، یہ سب چیزیں پچھلے بیان میں گزر چکی ہیں، مگر ایک چیز یہاں خاص طور سے ہمیں دھیان میں رکھنا وہ یہ کہ اس رات میں ہم کیسے محنت کریں۔ اس رات میں محنت ہمیں عبادت کے ذریعے سے کرنا ہے۔ کون سی عبادت؟ کوئی خاص عبادت نہیں، قیام کرنا ہے، اور اس رات میں قیام کی جانتے ہی ہیں کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو قیام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے اور دعائیں کرنی، یہی عبادتیں کرنی ہیں۔ اور کوئی بندہ کوئی عبادت کر لیتا ہے، کوئی اور چیزیں صدقہ و خیرات بھی کر لیتا ہے، اچھی چیزیں ہیں، مگر خاص طور سے انہی عبادت کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے، نماز، قرآن، اللہ سے دعا اور استغفار۔ اور جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی بات نہیں ہے، مجال کھلا ہوا ہے، واسع ہے مجال، عبادت کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اس طرح سے تسبیحات پڑھتا رہے اور استغفار کرتا رہے، اور جو چھوٹی موٹی اس کو صورتیں یاد ہیں ان کو پڑھتا رہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول وکیف یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ، کوئی بندہ ایک ہی رات میں 1/3 قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، آپ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سوچیں، قل هو اللہ احد ایک ایسی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک آسان سی صورت کی اس قدر فضیلت رکھی ہے کہ یہ صورت انشاءاللہ سارے مسلموں کو یاد ہوتی ہے اور یاد ہوگی۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک بار قل هو اللہ احد پڑھنا 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر انشاءاللہ، یعنی اگر اس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا، ایک بار قرآن پڑھنے کا انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم کی دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احشد الناس، لوگوں کو جمع کرو، انا اقرأ علیہم ثلث القرآن، میں ان کے اوپر 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا، پڑھوں گا۔ لوگ اکٹھا ہوئے، نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے اور آپ نے قل هو اللہ احد کی تلاوت کی، اس کے بعد آپ اٹھ کر کے چلے گئے اپنے گھر میں۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لوگوں کو جمع کرو اور میں 1/3 1/3 قرآن پڑھوں گا، اور لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قل هو اللہ احد پڑھا اور آپ چلے گئے گھر میں۔ لگتا ہے کوئی بات پیش آ گئی، لگتا ہے وحی آ گئی، کوئی بات ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے، پھر آپ نے لوگوں کو اشکال جب دیکھا، آپ نے بیان فرمایا کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، اے لوگوں میں نے تمہارے اوپر قل هو اللہ احد کی تلاوت کی ہے، یہی صورت 1/3 ہے، قرآن کا 1/3 1/3 قرآن کے برابر ہے، یہ اکیلی ایک صورت، یہ چھوٹی سی صورت قرآن کے 1/3 کے اکیلے برابر ہے۔ یعنی اگر بندے نے ایک بار قل هو اللہ احد پڑھا، گویا اس نے 1/3 قرآن پڑھ دیا، اتنا ثواب انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ 3 بار قرآن پڑھ دیا تو انشاءاللہ اس کو پورے قرآن ختم کرنے کا ایک بار ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ لہذا میرے بھائیو، ثواب کے دروازے بالکل کھلے ہوئے ہیں، راستے کھلے ہوئے ہیں، ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہر کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے جاہل ہو، کسی بھی درجے اور کسی بھی طبقے کا ہو۔ اسلام یہ دین ہے، یہ شریعہ ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے۔
اور بالکل اس کو آسان بنایا گیا ہے کہ سارے لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ لہذا ضرور اس کی تلاش میں رہنا چاہیے، اس رات کی قل هو اللہ بہت بار بار پڑھتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ بار بار پڑھتے رہیں، استغفر اللہ بار بار پڑھتے رہیں، اور اسی طرح سے نوافل کا اہتمام کریں۔ اس رات میں نوافل کا اہتمام کریں، 2 رکعت 4 رکعت بھی بندے نے اگر پڑھ لیا اس رات میں، اور اگر وہ شب قدر ٹھہر گئی تو گویا اس نے 83 سال تک 83 سال 4 مہینے لگاتار اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت پڑھتا رہا۔ کتنا بڑا ثواب اس کے لیے بننے والا ہے۔ اور اس کے باوجود ہم ہیں کہ نیند آ رہی ہے اور تھکے ہوئے ہیں اور نہیں ہو پاتا ہے، کیسے جاگیں؟ لوگوں کو آج ان نیکیوں کا ویلو معلوم نہیں ہے۔ ابھی اگر تھوڑی سی دولت ملنے والی ہو، کہیں تھوڑا سا پیسہ کہیں بٹنے والا ہو، 1000 2000 کا معاملہ، اس کے لیے لوگ جان دے دیتے ہیں۔ ابھی کہہ دیا جائے کہ ابھی سارے لوگ جاگتے رہیں، آخر جب فجر کی اذان ہوگی سارے لوگوں کو 10 ہزار روپے سب کے اوپر تقسیم کیے جائیں گے، جو لوگ سوئے نہیں ہوں گے۔ کسی کو نیند ہی نہیں آئے گی، سارے لوگوں کی نیند اڑ جائے گی 10,000 پانے کے لیے۔ کوئی پلک نہیں جھپکنا برداشت کرے گا کہ کہیں اس کا 10,000 چھوٹ نہ جائے۔ لوگوں ہمیں پیسے کا ویلو اور قیمت معلوم ہے، اس وجہ سے ہم اس قدر اس کی تلاش میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم پلک جھپکنا گوارا نہیں کریں گے اس 10,000 کو پانے کے لیے۔ اے لوگوں، نیکیوں کا ویلو پیسوں سے کہیں زیادہ ہے، جس کا ہمیں احساس نہیں ہے، کل اس کا احساس ہوگا۔ اور اللہ کی جانب سے اتنا بڑا آفر سبحان اللہ، کہ ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت اسی کو تلاش کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے محنت کر لیں۔ اگر اس رات کو ہم نے پا لیا کتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ اسی وجہ سے آپ نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک ایسی رات ہے، یعنی اس مہینے میں، جو 1000 مہینے کے برابر ہے، اور جو شخص اس رات کو نہیں پا سکا، حقیقی محروم انسان وہی محروم ہے، وہی سب سے بڑا محروم انسان ہے جو اس قدر بڑے موقع کو پایا، اتنے بڑے آفر کو پایا، اور اس آفر سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ لہذا میرے بھائیو، کوشش کریں، محنت کریں، اور جو ہو سکے 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کی کوشش کریں، ضرور پڑھیں۔ ہر 10 راتوں میں سے ہر 10 رات میں پڑھیں تاکہ اس کو حاصل کر لیں۔ اور اسی طرح سے خاص وہ جو دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا اہتمام کریں اور اس کو پڑھتے رہیں، زبان پر جاری رکھیں، اور اپنے آپ کو ثواب میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہی نیکیاں ہمارے کام آنے والی ہیں، آج نیکیوں کا ویلو ہمیں معلوم نہیں ہے، کل اس کا ویلو جب سمجھ میں آئے گا کہ ایک نیکی کا اللہ کے ہاں کیا درجہ ہے، یا ایک نیکی کہیں ترازو میں رکھتے ہوئے کہیں گھٹ رہی ہوگی، تب ہمیں احساس ہوگا کہ کاش ہم نے کچھ اور نیکیاں کی ہوں گی اور ہمارا پلڑا بھاری پڑ جاتا۔ جس کا میزان نیکیوں کا بھاری پڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ گیا، میزان جس کا نیکیوں کا جھک گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، نیکیاں کا میزان ہلکا پڑ گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور ہماری بخشش فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔